السلام علیکم۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایک انتہائی پاورفل اور مکمل طور پر مستند روحانی ٹول کٹ کو ایکسپلور کریں گے۔ دیکھا جائے تو ہم سب کی لائف میں ڈیلی روٹین کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم خود کو مینٹلی اور اسپرچولی کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آج ہم 5 چھوٹی مگر کمال کی طاقتور صورتوں پر بات کریں گے جو ہماری زندگی میں ایک ناقابل تسخیر روحانی ڈھال یعنی ایک اسپرچل شیلڈ کا کام کرتی ہیں۔ تو چلیں ڈائریکٹ ٹاپک کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس بات پر غور کریں، آج کے اس بزی اور ماڈرن دور میں ہماری روٹین میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھ لیتے ہیں، کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ جو ایک اندر کا سکون ہوتا ہے نا، وہ اکثر غائب رہتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ایک مومن کو سچا سکون تب تک مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن اس کی روزمرہ کی عادت نہ بن جائے، اور یہی وہ روحانی خلا ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر بلا وجہ سٹریسڈ اور غیر محفوظ فیل کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟ ہم بات کریں گے روزانہ کی روحانی حفاظت پر، سورۃ الفاتحہ دعا اور شفا کے طور پر، سورۃ الاخلاص یعنی 1/3 قرآن، فلق اور ناس سے مکمل پناہ، سورۃ الکافرون سے شرک سے آزادی، اور آخر میں ان سب پر عمل کیسے کیا جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی روزانہ کی روحانی حفاظت اور آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات کلیئر کر لینا بہت ضروری ہے، یہ جو ڈیلی اسپرچول پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ محض کوئی خیالی بات یا کلچرل روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کے لیے ایک باقاعدہ ایکٹیو ڈیفنس میکینزم ہے۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ تمام فضائل کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی مستند ترین احادیث سے سختی سے ثابت ہیں۔ یعنی ہم پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ ان پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، جسے نہایت عقیدت سے القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے کمالات تو لاجواب ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسا بیش قیمت نور ہے جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ اور صحیح بخاری کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جہاں صحابہ کرام نے اس سورت کو پڑھ کر ایک بیمار پر دم کیا یعنی رقیہ کیا، اور اسے فوراً شفا مل گئی۔ اسی لیے تو اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں، نماز میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہماری ہر آیت کا جواب دیتا ہے نا کمال کی بات؟ ہمارا اگلا ٹول ہے سورۃ الاخلاص، جو دراصل توحید کی یعنی اللہ کے ایک ہونے کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ یہاں ایک بڑی حیران کن حقیقت سنیں، صحیح بخاری کے مطابق یہ چھوٹی سی سورۃ الاخلاص اکیلی ہی 1/3 یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم اپنے بزی دن میں اسے چلتے پھرتے صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ہمیں مکمل قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور ویسے بات صرف ثواب تک محدود نہیں ہے، صحیح احادیث اس بات کی بھی کنفرمیشن دیتی ہیں کہ جس شخص کے دل میں سورۃ الاخلاص کے لیے گہری محبت ہو اور وہ اسے بار بار پڑھتا ہو، تو یہ محبت اسے سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورت ہمارے دلوں میں خالص عقیدے کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ ہماری آخرت خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ایکٹیو ڈیفنس کی طرف۔ فلق اور ناس، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری مکمل اور حتمی جائے پناہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اکثر ایک ساتھ ہی کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس کی ایک زبردست لاجک ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک پرفیکٹ شیلڈ بناتی ہیں۔ دیکھیں، سورۃ الفلق ہمیں باہر کے اٹیک سے بچاتی ہے، جیسے دنیا کا شر، حاسدوں کا حسد، نظر بد اور جادو وغیرہ، جبکہ دوسری طرف سورۃ الناس ہماری اندرونی دنیا کا پہرا دیتی ہے۔ یہ ہمارے دل اور دماغ کو ان نیگیٹو خیالات، وسوسوں اور شکوک و شبہات سے بچاتی ہے جو شیطان یا انسان ہمارے اندر ڈال سکتے ہیں۔ مطلب ایک سورت باہر کا گارڈ ہے اور دوسری اندر کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسے پریکٹیکلی اپلائی کیسے کریں؟ صحیح بخاری میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی ایک بہت خوبصورت سنت ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے۔
یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ لٹرلی ایک فزیکل اور اسپرچل حصار ہے جو ہم نیند میں جانے سے پہلے اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں تاکہ رات بھر ہر قسم کے شر سے ٹوٹلی محفوظ رہیں۔ اس ٹول کٹ کا 5واں حصہ ہے سورت الکافرون، جو ہمارے ایمان کی پاکیزگی اور شرک سے مکمل آزادی کا اعلان ہے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی میں ایک بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ سوتے وقت سورۃ الکافرون ضرور پڑھو، کیونکہ یہ شرک سے برات یعنی آزادی ہے۔ اب دیکھیں، سارا دن ہم کتنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں، کتنی ہی باتیں اور خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی یہ سورت پڑھ کر سوتا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی بن جاتی ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا شرک سے بالکل پاک اور محفوظ ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی نوٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ یہ دن کا آغاز اور دن کا اختتام دونوں بالکل خالص ایمان اور توحید کے ساتھ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ چھوٹی سی روٹین ہمارے پورے دن کو ایک مضبوط روحانی دائرے میں لاک کر دیتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے نتیجے پر کہ ہم نے اس روحانی ٹول کٹ کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اس ٹائم فریم کو فالو کر لینا، یعنی صبح فجر کا وقت، شام میں مغرب کا وقت اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت، اگر ہم کانشیسلی ان مختصر صورتوں کو دن کے ان 3 حصوں میں پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یقین مانیں ہم اپنے ارد گرد ایک ایسا روحانی قلعہ تعمیر کر لیتے ہیں جسے کوئی بھی چیز نہیں توڑ سکتی۔ اس سب میں مشکل سے چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ، اس کی طاقت لٹرلی بے حساب ہے۔ تو اب جب کہ ہم اس ایکسپلینر کے اختتام پر آ گئے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے گا، جب اتنی پاورفل اور اتنی آسانی سے دستیاب روحانی ڈھال ہمارے پاس موجود ہے، تو آج رات جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو ان 5 میں سے کون سی صورت یا صورتیں ایسی ہوں گی جنہیں آپ پورے شعور کے ساتھ پڑھ کر، اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے اوپر اس حفاظتی حصار کو ایکٹیویٹ کریں گے؟ یاد رکھیے گا، علم کا اصل مقصد تو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ اس اسپرچل ٹول کٹ کو آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ امید اس جائزے نے آپ کے لیے کچھ نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔ اپنا اور اپنے اس روحانی حصار کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔